جو شخص یہ چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے میری آنکھیں نیک ہوں، میرے کان نیک ہوں، میری تنہائیاں نیک ہوں، میرے ہاتھ نیک ہوں، میرے لفظ نیک ہوں، میرے بول نیک ہوں، میری سوچیں نیک ہوں، اس نیت سے صدقہ کرے، اور جتنا حسب ضرورت ہے اتنا کرے۔ جیب اجازت زیادہ دیتی ہے تو پھر زیادہ کر دے، اگر نہیں دیتی تو نہ کرے۔ میرے حضور نے ایک دفعہ ایک شخص کے سونے کی ڈلی جلال میں آ کے اتنے زور سے پھینکی، اگر کسی کو لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا۔ اگر کسی کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا، اتنی زیادہ پھینکی زور سے میرے حضور نے۔ اور اتنا آپ نے فرمایا بعض لوگ پہلے صدقہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے مانگتے ہیں۔ حسب ضرورت کریں لیکن لازم کریں اور ضرور کریں، اللہ کے غصے کو بچاتا ہے۔ اور صدقہ کرنے سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، اخلاص آتا ہے، للہیات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے اس کے دل میں، اللہ کی محبت آتی ہے اس کے دل میں۔ اور ایک اور انوکھا راز ہے، فرمایا صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ وہ تجھے گالیاں دے رہا، رشتہ دار ہے تیرا، تجھے برا بھلا کہہ رہا، وہ تیرے سامنے آئے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے محبت دے۔ پہلے اپنا دل پڑھ کہ میرا مقصود اس کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں اندر اور ہوں اور باہر اور۔ پہلے اپنا دل پڑھ، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر، اس کا احترام کر، اس کی ضرورتوں کا خیال کر، اس کی پریشانیوں کا خیال کر۔ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحم۔ حتیٰ کہ لوگ تجھے صلہ رحمی میں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے سنا تھا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہو پوری کر دیتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں اپنی دولت کو ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے، اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے، واہ واہ پانے کے لیے کرتا ہے۔ کہا میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں، میں تو ایسا نہیں کر رہا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ لوگوں کے ساتھ کروں تو لوگ اچھا کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کروں تو کچھ تھوڑے رشتہ دار ورنہ اکثر ایسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے حضور نے صلہ رحمی میں عمر میں برکت رکھی ہے، مال میں برکت رکھی ہے، زندگی میں برکت رکھی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا جاؤ۔ اللہ کے دل پڑھ اپنا، میں کس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصود کیا ہے، میرا مقصد اللہ ہے یا بندے ہیں، میرا مقصود کیا۔ دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا۔ دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا، بس۔ پھر دیکھ عزت میں برکت، ایک، پھر دیکھ دولت میں برکت، دو، پھر دیکھ زندگی میں برکت، تین، برکت ہی برکت ہے۔ فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا۔ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے حاجت ہوئی، میں بیت الخلاء میں گیا، بند، پھر گیا بند، پتہ نہیں میرے اندر کیا محسوس ہوا۔ میں نے اس کو زور دے کے اندر جھری میں دیکھا تو اندر کوئی بندہ ہے، اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ریشم کرنڈی کے، مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں کے لوور اے سی کے ایک بابا جی تھے، میں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا تھا، ان کا نام بھی یاد آ جائے گا، بھول گیا۔ میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا بابا جی یہ ٹوائلٹ میں ایک کوئی بندہ ہے بڑی دیر سے۔ اس نے پولیس کو بلایا، ان کے پاس گورتا کھولا تو اندر بندہ گرا ہوا تھا، اس کو نکالا تو مرا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا بابا اس کی سیٹ کہاں ہوگی؟ میں نے اس کی شکل دیکھی، میں نے کہا یہ تو میری سیٹ برتھ کے ساتھ اس کی برتھ ہے۔ اس کا بریف کیس کھولا، اس کو نکالا، بریف کیس کھولا تو وہ سعودی عرب سے گھر چھٹی پہ آ رہا تھا، کسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اگلے سٹاپ میں اس کو اتارا
وہ اتار لیا پولیس نے. ایک اور منظر میں نے دیکھا, ایک اسٹیشن پہ کپڑا پڑا ہوا تھا, روپیہ 2 روپیہ 5 10 روپے پڑے ہوئے تھے. بندہ تھا, اس کی جسم 2 حصوں میں ٹکڑا تھا, ریلوے لائن نیچے گرا, 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا. بعد میں پتا چلا جس کے کفن کے لیے چندہ ہو رہا تھا وہ بہت بڑا رئیس تھا, بہت بڑا مالدار تھا. وہ بہت بڑا رئیس تھا, بہت بڑا مالدار تھا. موت تو آنی ہے, حقیقت ہے, موت سچائی ہے, موت سچائی ہے. ہمارے ایک سیاستدان تھے مرحوم بھٹو کے دور میں, کوثر نیازی مرحوم. تو میں نے ان سے ایک دفعہ ایک بات سنی, خود سنی. کہنے لگے میں نے راجیو گاندھی سے کہا, اندرا گاندھی کا بیٹا, انڈیا کا وزیر اعظم, راجیو گاندھی سے کہا کہ موت خود حفاظت کرتی ہے, تو یہ کیسے؟ تو نے کہا حضرت علی کا قول ہے موت بندے کی محافظ ہے. تو کہا راجیو گاندھی کہنے لگا یہ کیسے ہے, یہ کیسی عجیب بات کہی آپ. کہا میں نے ان سے کہا کہ جب تک امر نہیں آتا اللہ کا, اوپر سے نظام نہیں چلتا, موت خود محافظ ہوتی ہے. اور جب اللہ کا امر آتا ہے وہی موت بندے کو خود کھا جاتی ہے. یعنی بندے کی سانس موت ہی لیتی ہے اور موت بن جاتی ہے بندے کو. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے, صدقہ بری موت سے بچاتا. ہاں, صدقہ بری موت سے بچاتا. اور دعائیں فرمایا بیماریوں کو زائل کر دیتی ہیں, بیماریوں کو زائل کر دیتی ہیں. دعائیں بیماریوں کو ختم کر دیتی. بیماریاں بڑھ رہی ہیں, حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں. آج کا دور ہے نا, آج کے دور میں 2 لفظ یاد رکھیے گا. آج کے دور میں 2 چیزیں ہیں, آپریشن اور ڈپریشن. آپریشن اور ڈپریشن, یہ آپریشن اور ڈپریشن کا دور ہے. ڈپریشن کہتے ہیں ٹینشن کو. اور یاد رکھیے گا جو چیز زبان زد عام ہو جائے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مکھی ٹینشن دے رہی ہے, فلاں چیز ٹینشن دے رہی ہے. میں ایک دریا پہ گیا تو کشتی بھی, میری گاڑی 7 سیٹر تھی, وہ کشتی پہ رکھی, ہم بھی کشتی پہ کھڑے تھے. تو اب کشتی کے اوپر سے ہم دریا سے گاڑی پار کر رہے ہیں. تو وہ جو ملاح تھا, پرانا تجربہ کار تھا, وہ 2 لفظ کہتا تھا, پیر صاحبہ, اس کا بچہ ملازم تھا, وہ تنگ کر رہا تھا, وہ کہتا تھا گاڑی کے نیچے رکھ, گاڑی رڑ جائے گی, گر جائے گی. کہہ رہا نیرا نزول تے ٹینشن ہے, نیرا نزول تے ٹینشن ہے. نزول سے مراد یہ ہے کہ ناک جس کی ہر وقت بہے, صاف کر 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 کے پاگل ہو جاتا ہے. ناک صاف کی, پھر ناک سے بہنے لگ گئی, پھر ناک صاف کی, پھر ناک. کہنے لگے یہ نیرا نزول اور ٹینشن ہے. جو لفظ زبانوں پہ آ جائے, ٹینشن زبانوں پہ آ جائے. اس لفظ کو آج سے 14 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو, ہم, اللہ میں تجھ سے ٹینشن سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم, میں پناہ مانگتا ہوں. ایسی ٹینشن جو میرے اندر مجھے کھائے جائے, میرے اندر کو کھلا دے, میرے اندر کو ملا دے. ہاں, خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے. اور فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صدقے کا ثواب ہے. رشتہ دار پر صدقہ کرنا 2 ثواب ہیں, ایک صدقے کا, ایک صلہ رحمی کا. اور فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دے. اور پھر فرمایا کہ محتاج آدمی کو صدقہ دینا فقر صدقہ ہے, قریبی رشتہ دار کو, مسکین کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. صدقہ بھی ہے, صلہ رحمی بھی. اور فرمایا صدقہ دینے میں سبقت لے جایا کرو, شوق سے دیا کرو, کیونکہ اس سے بلائیں ٹل جاتی. ہم ایک سفر میں تھے,
روس کی ایک ریاست میں میرے ساتھ 2 اور بھی مخلصین تھے. تو میں ایک پرانا قلعہ تھا، ہم وہ دیکھ رہے تھے. پرانا قلعہ، اس کا نام تھا 40 جنگجو خواتین کا قلعہ. 40 جنگجو کسی دور میں تھی ان کا قلعہ. ویران پڑا تھا، بالکل ویران. اچانک دیکھا تو ایک صاحب تھے، دراز قد تھے، خوبصورت تھے، عمر 70 کے قریب. میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے خود دینا چاہا، پھر میں نے دوست سے کہا دونوں میں سے ایک کو میں نے اس کو صدقہ دے دے. نہیں، میں نے اس کا کوئی ہدیہ دے دے. میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، اب اس حدیث پہ واقعہ یاد آئے. فرمایا حدیث میں الفاظ پھر سنیں، بڑے طاقتور الفاظ ہیں، بڑے طاقتور الفاظ ہیں. فرمایا صدقہ دینے میں سبقت لے جایا کرو، یعنی شوق سے دیا کرو، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. شوق سے دیا کرو، سبقت لے